علیکم شیخ وعلیکم صاحب. السلام. اسحاق نامہ, بہت اسپیکٹیکولر لیکچر تھا آج آپ کا. اچھا, ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے. یہ سورہ مائدہ میں 16 ورس ہے جو پیج نمبر 4 پہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ اس کے ساتھ سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں. جیسے اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر دیں, وہ ہم سے راضی ہو جائے اور فائنلی ہم کو جنت میں ڈال دے, لیکن اس بات پہ چلتے چلتے کچھ ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو گھونسا مارا, وہ مر گیا, تو وہاں پہ وہ کہہ رہے کہ یہ تو عمل شیطان ہے. تو اس ایکٹ میں تو ہم کو پیس نہیں ہوا, جیسے ہم نے غلط کام کیا اس پرٹیکولر ایکٹ میں تو پیس نہیں ہوا ہم کو. اسی بات وہ پھر معافی مانگی نا. جی ہاں. تو یعنی دیکھیے صحیح ہے, میں آگے سوال پوچھ لیں. اچھا, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جیسے چاہ رہے ہیں اس میں ہم سے غلط کام بھی ہو رہے ہیں, تو یہ پیس اوور آل کنسیڈر کیا جائے گا ایچ انڈیویجول ایکٹ پہ؟ ایچ انڈیویجول ایکٹ اوور آل دیکھیں, جتنا زیادہ آپ کا پیس ایکٹس زیادہ صحیح ہوں گے اس پہ زیادہ پیس ہوگا آپ کے پاس. اوور آل سبل السلام جو ہے نا, زیادہ تر راستے سلامتی کے. اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کہیں کارنر اس کو صحیح وہاں پر نہیں کیا تو وہ یقین کریں وہ شیطان اس کو یوز کر کے ایک دم سامنے لے آئے گا, اور وہ سارا جو پیس کا معاملہ سب ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. تو وہاں پھر آپ ایسی اس طرح کی سوچ پہ بات کرنے لگے, وہ سب بھول گئے کیا ہوا, سلامتی وامتی سب ختم ہو گئی. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم کو ہر ڈفرینٹ ایکٹ آیات کے اوپر احکامات پر اس پہ بلیو کر کے سلامتی میں آنا ہے. تو کچھ جگہوں پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں, جیسے میں ہر کوئی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کہیں پر اگر کہیں کارنرز ہیں, ہر انسان کا ایک ڈارک سائڈ ہوتی ہے, یعنی ایسی ڈارک سائڈ جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا, اور اصل میں ڈارک سائڈ میں صحیح کرنا ہے آپ نے. ایک سائڈ ہے میری جو واضح میرے کو نظر آ رہی ہے اچھی چیز ہے, لیکن کچھ چیز میں اپنے بارے میں دیکھنا نہیں چاہ رہا ہوں, ڈارک سائڈ, اور اس ڈارک سائڈ کو میں نے صحیح کرنا ہے. وہاں پر شیطان وہاں پر آپ کو جانے, وہاں پر آپ کے جذبات اور جہاں پر آپ کی سب چیزیں وہ دیکھنا نہیں چاہتا, کہ میری غلطی بھی نہیں دیکھنا چاہتا, وہ اچھائی دیکھنا چاہتا ہے. تو اصل میں آدمی کو ان جگہوں پر جا کے دیکھنا چاہیے اور ان آیتوں کو وہاں جا کے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے سلامتی وہاں سے لے کے آئے. تو اللہ جب بھی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو داخل ہو سلامتی میں پوری طرح, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اور پوری طرح کیونکہ نہیں ہو رہا تو کہہ رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور تم اتباع نہیں کرو شیطان کی. اس کے معنی پوری طرح داخل نہیں ہو رہا ہے. تو اچھا, یہ جیسے اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا, جیسے ہم غلط کام ہم سے ہو گیا, تو وہ جو غلط کام ہے وہ جو دوسری چیزوں کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دے گا اگر وہ کریکٹ نہیں کریں وہاں پہ. وہ جہاں آپ نے غلط کام کیا نا, تو وہاں پہ اگر میجورٹی آپ زیادہ پیس میں, تو وہ وقتی طور پہ اریٹیشن شروع ہو جائے گی, کیونکہ وہ آپ کا نفس ملامت والی نفس ہو جائے گی وقتی طور پہ, لیکن ہر وقت نہیں ہوگی. پھر وہ کیونکہ اوور آل اچھے کام نہیں ہے تو وہ اس کو دبائے گا. لیکن اگر فرض کریے کہ وہی چیز کہ آپ کے سرکل میں پھنس جائے, آپ کے مائنڈ کے اندر وہ چیز, تو وہ کیا کرے, بار بار وہی آپ کے ذہن میں سرکل کرے گا, تو وہ آپ کی پیس ختم کرنے لگے گا. وہ تو اس کو دبانا ضروری ہے, اس کو صحیح کرنا ضروری ہے, اس کو نفس کو قتل کرنا وہاں پر ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو ڈومینیٹ کرنا شروع ہوگا, آپ کی پوری پیس اوور آل پیس کو ڈسٹرب کرے گا وہ. کیونکہ ہر وقت آدمی رو نہیں سکتا, ہر وقت آدمی خوش نہیں رہ سکتا, ہر وقت آدمی غصہ نہیں کر سکتا. ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اس میں غصے میں یار چھوڑ دو اس کو, درگزر کر دو, تو تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ آہستہ وہ پیس. تو ایک سمجھ لیں کوئی بھی آدمی ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا, کوئی ہر وقت آدمی پیس میں نہیں رہ سکتا. تو کہیں نہ کہیں ہم رہتے اس طرح, ہم غصے میں بھی آ رہے ہیں, ناراض بھی ہو رہے ہیں, اور سب چیزیں چل صحیح, مگر ہر جگہ ہم کو فیصلہ غصے میں بھی صحیح کرنا ہے, اور جہاں ہر جگہ فیصلے سلامتی کے لیے آپ کو کرنے چاہیے لائف میں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی اگر اس کی نے غلط کر لیا ہے تو وہ آپ کو ڈومینیٹ کرنے لگے گا, مگر وہ کنٹینیوس نہیں کرے گا, کیونکہ پھر آپ اس کو کہیں پیچھے کر دیں گے ٹائم ٹو ٹائم. اگر اس کی اصلاح نہیں کی آپ نے اس چیز کی, تو وہ بار بار آپ کو ٹارچر کرے گا. صحیح کر دیں گے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اصلاح جو اللہ کہہ رہے ہیں, وہ جو بار بار آتا ہے ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں, تو آپ نے صحیح کرنا. پھر اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا کہ آیت کے مطابق صحیح نہیں ہے, اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. اور اگر نہیں کیا تو پھر بعد میں تھوڑے دن وہ, کیونکہ تھوڑے دن اس کا جذبہ ہے, پھر وہ پیچھے چلا جائے گا, پھر سلامتی میں رہ رہا ہوگا, پھر وہ واپس آ جائے گا. تو اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. تو بیسکلی یہ چیز ہم کو اپنی لائف میں ایلیمنیٹ کرنی ہے, جو بیسکلی ٹائم ٹو ٹائم ہم کو نفسیاتی طور پہ ایک قسم سے اذیت پہنچاتی ہے. ہاں. اچھا, دوسرا سوال یہ آگے آ جائے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پیج 8, جیسے آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں, پس تم ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین فیصلے کو مکمل کر دیا, اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, اور میں نے تمہارے لیے اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے دین فیصلہ راضی ہوا. اچھا, یہ جو ریئیکشن ہے, اگر
کوئی انسان پیس حاصل کرنا چاہ رہا ہے, سلامتی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے ساتھ پھر یہ ریئیکشن 100% ہونا چاہیے. مطلب کسی بھی ہو, مطلب فیملی میں ہو, محلے میں ہو, دوستوں میں ہو, اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ آپ کو وہ نہ اللہ فیصلہ مکمل کر رہا ہے, نہ آپ پیس میں آ رہے ہیں, اور مطلب کو راضی بھی نہیں ہو رہا اللہ پھر. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے, بڑی اچھی بات ہے, سمجھیں اس بات کو. اگر یہ آیت کی وضاحت ہو جائے اور آپ شیئر نہیں کریں گے اپنے فیملی ممبرز میں, تو آپ پہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ مکمل نہیں کرے, نہ وہ مایوس ہوں گے آپ کے فیملی ممبرس, یہ رشتہ دار, دوست, احباب, جہاں بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ ضروری ہے ان کا انٹریکشن ہونا, یہ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کا انٹریکشن ہو, اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ پہ پھر مکمل ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اچھا ایک لاسٹ سوال. جی جی. جیسے اس پروسیس میں ہم لوگ جیسے رہتے ہیں اپنے گھر بار میں, تو جیسے کنفرنٹیشن وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اب کنفرنٹیشن کبھی کبھار بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ بعض جیسے رشتے ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے, جیسے ماں باپ ہیں اور بھائی بہن ہیں, جیسے کہ اللہ نے سورہ انفال میں بھی کہا ہے کہ یہ رشتے جو ہیں صحیح ہے. تو بیسکلی بعض دفعہ کنفرنٹیشن ایسے ہو جاتی کہ آپ جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہو جاتے چیزوں سے, یار یہ کیا ہو گیا اب. تو آپ اس سچویشن میں, میرے کہنے مقصد کہ یو ہیو ٹو اسٹے پٹ, وہیں رہیں آپ, سب کچھ کنٹرول کریں اپنے آیتوں, اپنے آپ کو آیتوں کے ساتھ, اور بیسکلی اپنے کول ڈاؤن کریں چیزوں. نہیں آپ یہ بات سمجھیں, آپ فیڈ اپ کا لفظ استعمال کر نہیں, وہ ایک کہنے مقصد ہے کہ اس میں آگے ایک دم نہیں, آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, یا آپ کے جو لو ونز ہیں جی, ان کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ وہ برا کریں آپ اچھا کریں. یہ سمجھیں آپ, کیونکہ وہ ایک ہے نا وہ آیت میں ادفع باللتی احسن, تو آپ برائی اگر کوئی کر رہا ہے, یا کیونکہ وہ اگنورنس سے بڑے ہیں, آپ کے بزرگ ہیں, یا ایسے لوگ ہیں جہاں ان کو آیت کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے, تو وہ تو غصے میں بھی آ رہا ہے اور آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. آپ میں سلام, آپ کا پرپز یہ ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مثال ان کے پیرنٹس کو اگر لیں گے تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں جا کے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں, ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ میں ضرور مغفرت کی دعا مانگوں گا. یہ فیلنگز ہونی چاہیے آپ کو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ اگر یہ نہیں کر رہے اور آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, 10 باتیں بھی کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سچائی ہے اور یہ سچ ہے اور یہ حق ہے, اور میں اس سے سکون میں آ گیا ہوں, سلامتی میں آ گیا ہوں, تو میں ان کو ضرور شیئر کروں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں. خواہ ایک بیریئر کر کے وہ ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ. نہیں, میرے اصل میں تھوڑا سا ریفریش کر دوں, میرے کہنے کا مقصد تھا کہ وہ پھر اللہ کے کام میں ہرڈلز آنی شروع ہو جاتی ہیں. مطلب میں جیسے رہ رہا ہوں, ایک بات کر رہا ہوں, میں کسی سے گھر کے ساتھ, ایک سپوزیشن فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں, میں نے کام پڑھا سمجھا, میں ہر بات دیکھیے میں پتا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بات میں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ آیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے, سچویشن ہے, ماحول ہے, موقع ہے, محل ہے, دیکھ کے سوچ سمجھ کے آپ اپنے بڑوں سے, ایلڈرلی ممبرس کے ساتھ جب ڈسکس کرنے. ایک تو دیکھیے ایک ٹاپک, ایک یاد رکھیں, ہر آدمی ہر بات آیت سننا نہیں چاہ رہا, کیونکہ میں اپنی زندگی گورن کر رہا ہوں آیت سے, تو میرے ذہن میں تو آیتیں کنٹینیوس چل رہی ہیں مائنڈ کے اندر, یا آپ کر رہے ہیں کوشش, لیکن جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ تو دنیا میں محو ہیں, سمجھ میں. تو کنفرنٹیشن کا بھی طریقہ کار ہے, دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, وژڈم کے ساتھ. وژڈم کا مطلب ہے کہ وہ مورل کانشیس جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں, اور موقع دیکھیں, سچویشن دیکھیں, ایسی سچویشن تب بات کریں آیت کا, ورنہ ہر وقت آیت کا مت بات کریں, کیونکہ وہ ایک کنفرنٹیشن آپ نے جگہ نہیں دی, کھڑا نہیں بنانے کے, ہر وقت جھگڑا کرے جا رہے ہیں آیتوں سے, اوور لک کر جائیں ان کو, ہاں طریقے سے, تاکہ جب ان کا دیکھا ٹیمنٹ آپ نے خاموش کر لیا, جب دیکھا سننا چاہ رہے ہیں, خود سوال کریں, تب آپ نے پھر شیئر کر دیا. اس طرح کے ایک حکمت کے ساتھ. شکریہ. اوکے جی.